الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود مبارکہ کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مبارک مہینہ اب ہم سے چند دنوں کے فاصلے پر ہے۔ ویسے تو عام طور سے جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان کا استقبال مہمان کو دیکھ کر کے کرتے ہیں۔ جس قدر معزز مہمان ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو 12 مہینے عطا فرمائے، ان 12 مہینوں میں سب سے فضیلت والا جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اب ماہ رمضان کے استقبال کا تقاضا یہ ہے، ویلکم کا، کہ اس مہینے کی آمد سے قبل ہی اس مہینے کو گزارنے کا منصوبہ بندی کر لینی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کو رمضان کا مہینہ گزارنا ہے۔ اس کا ایک منصوبہ ہم کو اور آپ کو بنانا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ماہ رمضان کی جتنی نعمتیں اور برکتیں ہیں، جب ہم منصوبہ بندی کے مطابق اس بابرکت والے مہینے کو گزاریں گے تو ساری برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے استقبال کی سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ اپنے وقت کو رمضان کے مطابق ڈھالیں۔ اس کے لیے ایک نیا نظام الاوقات بنائیں، یعنی کہ ٹائم ٹیبل کا ایک شیڈول بنائیں، اور آپ جب شیڈول بنائیں تو اس طریقے سے بنائیں کہ سب سے زیادہ وقت آپ اپنے شیڈول میں عبادت کو دیں۔ دیگر تقاضے تو ہیں انسان کے، کام کاج ہے، دیگر ضروریات ہے، ان سب کو بھی آپ اپنے شیڈول میں جگہ دیں، لیکن سب سے زیادہ آپ کے شیڈول میں عبادت کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ شیڈول بنائیں کہ دوسرے کام بقدر ضرورت ہو اور عبادت بقدر استطاعت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی طاقت ہو سکے عبادت کرنے کی، وہ ساری طاقت آپ ماہ رمضان کی عبادت میں لگا دو، ساری طاقت۔ کیونکہ اگر عبادت میں ماہ رمضان میں انہماک مل گئی، عبادت میں خوشی مل گئی، اور ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اس نے عبادت کر لیا تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان کا ویلکم کیسے فرماتے اور اس کا استقبال کیسے کرتے؟ شعبان کے آخری دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے کہ تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے، اور جمع فرمانے کے بعد آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اللہ عطا کر دیتا ہے، جس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ایسا مبارک مہینہ اب تمہارے درمیان آنے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال کرتے، اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں، ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے استقبال میں یہ بھی خطبہ ارشاد فرماتے کہ وہ جو بابرکت والا مہینہ آنے والا ہے، اس میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مقدس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، جس کا دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور جس کا تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خطبے میں فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ خصلتین ترضون بہما ربکم، اس میں سے 2 چیزیں ایسی ہے کہ جن کی کثرت کرنے کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو گے۔ وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور اس میں 2 خصلتیں، 2 عادتیں، 2 چیزیں ایسی ہے کہ جن کے بغیر تم کو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، وہ 2 خصلتیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، کہ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ یہ دونوں ذکر اگر تم کرو گے تو تم کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اما الخصلتان اللتان لا غناء بکم عنہما فتسألون الجنۃ وتعوذون بہ من النار، کہ وہ 2 خصلتیں، وہ 2 عادتیں کہ جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فتسألون الجنہ، کہ تم ماہ رمضان میں اللہ سے بار بار جنت کا سوال کرو کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، وتعوذون بہ من النار، اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی عطا فرمایا، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ ماہ رمضان کا استقبال کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اس کا ویلکم کرتے ہی اس کا صحیح طریقے سے احترام کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اگر کوئی معزز مہمان آئے، کوئی بڑا مہمان آ جائے، تو کیا آپ اس کے سامنے مستی کرتے ہو؟ کیا آپ اس کے سامنے گھریلو باتیں لے کر کے آتے ہو؟ نہیں نا، عزت کرتے ہو، کیونکہ معزز مہمان آیا ہے، عزت والا مہمان آیا ہے۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے گویا کہ بندوں کو ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑا گفٹ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو اس کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ماہ رمضان کا احترام کرے۔ عام مہینوں میں تو چلو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ تو کبھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن چلو اگر ایک انسان نے عام مہینوں میں گناہ کیا، لیکن اگر اس کے دل میں ماہ رمضان کا احترام بیٹھ جائے اور خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے وہ بندہ گناہوں سے باز آ جائے، تو یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک آتش پرست تھا، مجوسی، آگ کو پوجنے والا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ یہ سوچتا کہ مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اس مہینے کی عزت کرتے ہیں، دن میں کھانا نہیں کھاتے، کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں اس مہینے کی عزت کروں، اس کا احترام کروں۔ اور وہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو مجوسی، آگ کو پوجنے والا، گھر کا دروازہ لاک کرتا اور اندر بیٹھ کر کے کھانا پینا کھاتا، باہر نکل کے نہیں کھاتا تھا، رمضان کا احترام کرتا تھا، مجوسی تھا، مشرک تھا، آگ کو پوجا کرنے والا، لیکن رمضان کا احترام کرتا تھا، گھر میں بیٹھ کر کے دروازہ لاک کر کے کھاتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا باہر جو ہے بازار میں
لوگوں کے سامنے کھانے لگا تو اس کو غصہ آیا، اس نے کھینچ کر کے ایک تماچا مارا کہ تجھے پتہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے؟ اس نے کہا کہ ابا رمضان کا مہینہ ہے تو کیا کروں میں؟ ہم لوگ تھوڑی ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، وہ تو مسلمان رکھتے ہیں نا۔ کہا کہ رکھتے تو مسلمان ہیں لیکن مسلمان اس مہینے کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اگرچہ روزہ نہیں رکھتا، جس طریقے سے میں گھر میں دروازہ بند کر کے کھاتا ہوں تو بھی گھر میں دروازہ بند کر کے کھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، مجوسی، آتش پرست، آگ کو پوجنے والا جنت میں ٹہل رہا ہے۔ بزرگ کو تعجب ہوا کہ تو مشرک تھا، تو آگ کو پوجنے والا، تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں تو آگ کو پوجنے والا تھا لیکن میں ماہ رمضان کا احترام کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا۔ موت سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اور رمضان کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور جنت جیسی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ ایک مجوسی، وہ اگر رمضان کا احترام کرے، مجوسی، مشرک، آگ کی پرستش کرنے والا، آگ کو پوجنے والا، وہ اگر رمضان کا احترام کرے، اسے ایمان کی دولت مل جائے، تو جو صاحب ایمان ہو، جو رسول اللہ کا امتی ہو، جو 5 وقتہ نمازی ہو، جو ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہو، وہ ساتھ ہی ساتھ اگر رمضان کا احترام بھی کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جہاں رمضان کی عزت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں نیکیاں عطا فرماتا ہے، بے شمار نیکیاں عطا فرماتا، وہیں اگر کوئی بندہ رمضان کی عزت نہ کرے، روزے دار ہو لیکن رمضان کا احترام نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد فرما دیتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ایک مرتبہ کوفہ کی سرزمین پر تشریف لے کر کے گئے، اور ماہ رمضان میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں قبرستان جانا چاہتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ آپ کے ساتھ معتقدین، مریدین، آپ کے چاہنے والے سب آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ایک تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑی تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ پروردگار عالم، میں چاہتا ہوں کہ صاحب قبر کے حالات کو مجھ پر منکشف فرما دے، کھول دے اس کے حالات کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قبر میں اس کے حالات کیا ہیں، منکشف فرما دے۔ تو پروردگار عالم نے قبر کے حالات کو منکشف فرما دیا تو کیا دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ جب اس کی نظر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو کہنے لگا کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو غیب سے آواز آئی کہ اے علی، کیا تم اس کے گناہ کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے ہو کہ یہ گناہ کیا کرتا تھا؟ پروردگار عالم بتا یہ گناہ کیا کرتا تھا؟ علی یہ دن میں روزہ رکھتا تھا رمضان کے مہینے میں، لیکن رات کے وقت یہ گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ آج بہت سارے ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان خاص کر کے، وہ کیا سمجھتے ہیں، جیسے ہی افطاری کیا اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے شیطان عید کے دن زنجیروں سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو افطاری کر لیا، اب تو روزہ نہیں ہے، اب چلو واٹس ایپ میں ٹائم پاس کریں گے، فیس بک میں ٹائم پاس کریں گے، گانا سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، اور رات کے 12 1 بجے تک 2 بجے تک۔ اور کچھ ایسے نوجوان ہیں جو پوری رات ماہ رمضان میں غلط کاموں میں گزارتے ہیں، اور پھر فجر کے تھوڑی دیر پہلے سحری کر کے اور بنا فجر ادا کیے وہ جا کر کے بستر پر سو جاتے ہیں۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس نے تو رمضان کا روزہ رکھا، اسے ڈھیر ساروں اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ہرگز نہیں۔ جس طریقے سے تم روزے کی حالت میں گناہوں سے بچتے ہو، اسی طریقے سے تم کو رات میں بھی گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ اگر تم نے رات کو عیاشیوں میں گزار دیا، رات کو گانا گاتے ہوئے تم نے گزار دیا، یا گانا سنتے ہوئے گزار دیا، یا ٹائم پاس کرتے ہوئے گزار دیا، اور تم نے رمضان کے پورے روزے رکھے، اللہ تمہارے ایک روزے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ بے حرمتی کی وجہ سے پروردگار عالم تمہارے پچھلے ساری عبادتوں کو ناکارہ فرما دے گا، برباد فرما دے گا۔ اس لیے جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو 24 گھنٹے آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے گی،
جیسے ہی رمضان کا چاند دکھا عزت بجا لاؤ، جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوا اب وہاں سے آپ کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ اب میں سارے گناہ چھوڑ دوں۔ گناہ تو ویسی کبھی نہیں کرنی چاہیے، چلو رمضان میں کم سے کم میں سارے گناہوں سے باز آ جاؤں۔ تو سب سے پہلے تو نوجوانوں کو یہ بات اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے کہ رمضان ٹائم پاس والا مہینہ نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان کیا ہے معلوم ہے، جیسے 3 بجیں گے دن پہ، ارے یار ابھی تو 3.5 گھنٹے بچے ہوئے ہیں، چلو کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں یا کوئی سیریل دیکھ لیتے ہیں، عصر کا ٹائم ہو جائے گا، اس کے بعد افطاری خریدنے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے مغرب کی اذان ہو جائے گی، پھر افطاری کر لیں گے، میں دن بھر روزے سے رہا۔ یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ایسے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کالے کپڑے میں پٹی باندھ کر کے واپس روزے دار کے منہ پر مار دیتا ہے۔ یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندوں کو متقی بنایا جائے، پرہیزگار بنایا جائے، تقوی شعار بنایا جائے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا کیا جائے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا کیا جائے، خشیت ربانی اس کے دل میں پیدا کیا جائے۔ یہ رمضان کا مطلب ہے۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم پاس کرو، نہیں، یہ رمضان کا مطلب نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگر رمضان کے مہینے میں بھی بندہ پرہیزگار نہ بنے، تقوی شعار نہ بنے، گناہوں سے بچ نہ سکے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی رمضان کس طریقے سے گزارنی چاہیے، کس طریقے سے رمضان کے ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات شیڈول بنانی چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو عطا فرما دیا کرتے۔ رمضان کا دن روزہ رکھنا ہے تو رات میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے عبادت کرنی ہے۔ آج بہت سارے ہمارے مسلم معاشرے میں خاص کر کے 1 ہفتہ تراویح پڑھیں گے، یا کچھ لوگ 10 دن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 15 دن پڑھتے ہیں، بعد میں سیدھا شب قدر کے ٹائم پر آتے ہیں۔ ایسے قیام اللیل کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کا ہدف، آپ کا مقصد، آپ کا مشن یہ ہو کہ دن میں بھوکے رہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کروں اور رات میں قیام کر کے میں اللہ کی رضا حاصل کروں۔ یہ رمضان کا صحیح مطلب ہے اور اس کا صحیح مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کا دور فرماتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوتے تو تاجدار کائنات علیہ السلام حضرت جبریل کو قرآن کریم سناتے ماہ رمضان میں۔ اس لیے نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا معاذ اللہ کے رب العالمین، نہیں، بلکہ اسی لیے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تاکہ آقا کائنات علیہ السلام کو اس کی ماہ رمضان کی پوری برکتیں مل سکے، اور پھر امت کو بھی یہی تعلیم دینا چاہتے کہ کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اور ایک استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے میں آپ کو اور بتاؤں، ایک رمضان سے اگر آپ نے یہ عادت بنا لی کہ میں ہر دن 1 پارہ پڑھوں گا، ایک ہے تراویح پڑھنا، وہ ایک الگ بات ہے، آپ خود بھی تو پڑھیں۔ اگر آپ نے اپنے شیڈول میں ہر دن آپ نے یہ لکھ دیا کہ پہلے دن مجھے پہلا پارہ، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا، اسی طریقے سے 30 رمضان میں 30 پارے، اگر آپ نے یہ شیڈول بنا لیا نا ٹائم ٹیبل کا، تو کچھ بھی ہو جائے جب آپ کرنا چاہیں گے نا تو یقینی طور پر آپ بذات خود 30 دنوں میں 30 پارے مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایسے لوگ ہیں 30 پارے تو بہت دور کی بات ہے، 30 آیتیں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ 30 آیتیں، دیکھیں رمضان کا صرف یہ مطلب نہیں کہ سحری کرو، افطاری کرو، کھاؤ پیو، نہیں، سب سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو کہ تمہارا نام تقوی شعار اور پرہیزگار لوگوں میں آ جائے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی وہ ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے کیا ہے، دیکھو جب کوئی آفر والا مہینہ آتا ہے تو اس میں پھر بہت سارے آفر ملتے ہیں بندوں کو۔ ایک ہے عبادت کا آفر کہ 1 روپیہ خرچ کرو تو اتنا ثواب، 1 نیکی کرو تو اتنا ثواب، 1 آیت پڑھو تو اتنا ثواب، 1 فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب،
2 रकात नफल नमाज पढ़ो तो फ़र्ज़ नमाज़ों का सवाब, बेशुमार ऑफ़र है ना, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना है, बेनिफिट लेना है हमको। उसमें से एक बेनिफिट ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने माह रमज़ान में किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया, अल्लाह तबारक व तआला इफ्तार कराने वाले को उस रोज़ेदार के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और इफ्तार करने वाले के सवाब में कुछ कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जिसको आपने इफ्तार कराया तो उसके रोज़े का सवाब अल्लाह आपको अता फरमा रहा है, नहीं, उसने तो जो रोज़ा रखा उसका सवाब उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपने अगर 2 लोगों को इफ्तार कराया तो 2 रोज़ों का एक्स्ट्रा सवाब अल्लाह आपको अता फरमा रहा है। 3 लोगों को इफ्तार कराया तो 3 लोगों का एक्स्ट्रा सवाब अल्लाह आपको अता फरमा रहा है। तो जब आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को इफ्तार कराने की तरगीब अता फरमाई तो जो गरीब सहाबा थे वो उठ करके खड़े हो गए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो अमीर सहाबा हैं ये तो इफ्तार करा लेंगे, हम तो गरीब हैं, हम तो इससे महरूम हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तुम महरूम नहीं हो जाओगे। अगर तुमने किसी को 1 घूंट दूध भी पिला दिया या 1 घूंट शरबत पिलाया या पानी पिलाया, अल्लाह तुमको भी उतना ही सवाब अता फरमाएगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी रोज़ेदार को खाना खिलाया, कल बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला मेरे हौज़ से उसको ऐसा जाम पिलाएगा कि कभी वो प्यासा नहीं होगा, कभी वो प्यासा नहीं होगा, और सैराब होते होते वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये है रोज़ेदार को इफ्तार कराने का सवाब और खाना खिलाने का सवाब। एक चीज़ हमेशा आप अपने जहन में रखें, आपको ख़ास करके इफ्तार करने से पहले ये देखना है कि आपके इलाके में कोई गरीब है, पड़ोसी में या आजू बाजू, उनका ख़ास ख्याल रखें। आप जहाँ बेहतरीन इंतज़ामात करते हैं तो जब उनका ख़ास ख्याल रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके सवाब में और ज़्यादा इजाफ़ा होगा। और एक चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी माह रमज़ान में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा फयाज़ी करते थे, सखावत। वैसे सखावत के हवाले से क्या है मालूम है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अना अजवदु बनी आदम, औलाद आदम में मैं सबसे ज़्यादा सखी हूँ, मुझसे बढ़ कर के कोई सखावत करने वाला नहीं है। ऐसे सखी हैं कि मंगता तो मंगता है, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अरे वो ऐसे सखी हैं कि जो बारगाह मुस्तफ़ा में आया तो उसे फिर बादशाहत का ताज मेरे आका ने अता किया है, बादशाहत का ताज अता किया है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। किसी ने अगर कतरा मांगा ना कतरा, तो उसे कतरा नहीं दिया बल्कि अल्लाह के रसूल ने उसे दरिया अता फरमा दिया है। ऐसा दरिया अता फरमाया, ऐसा दरिया अता फरमाया कि अबू बकर जब ईमान लेकर के आए तो अल्लाह अकबर सिद्दीक़ अकबर बना दिया उनको, उमर को फारूक आज़म बना दिया, उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना दिया, और अली को शेर खुदा हैदर कर्रार बना दिया, और हज़रत बिलाल को हबशियों का सरदार बना दिया। ये ऐसे सखावत करने वाले हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है, जब रमज़ान का महीना आता है और माह रमज़ान में हर दिन खुसूसियत के साथ हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह मुस्तफ़ा में आते थे मुलाकात करने के लिए, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि अपने आप को जिब्रील अमीन फैज़याब करने के लिए आते थे मेरे आका की बारगाह में। और जब आते तो सहाबाए कराम कहते हैं, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से सखावत का मुज़ाहिरा फरमाते, जैसी तेज़ हवा चलती है तो तेज़ हवा ये नहीं दिखती कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, हर किसी को वह हवा लगती हुई जाती है। उससे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में सखावत का मुज़ाहिरा करते थे। अब रमज़ान का महीना आ जाए, जिसे अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, जो अहले सरवत हैं, जो साहिब सरवत हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, आपके अजीज़ व अकारिब में जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों को मुकम्मल करें। आपके इलाके में अगर दीनी मराकिज़ हैं तो दीनी मराकिज़ की ज़रूरियात क्या है उनको पूरे करें। और खुसूसियत के साथ आपकी मस्जिद में खिदमत अंजाम देने वाले जो हज़रात हैं, आप उनकी खिदमत का भरपूर लिहाज करें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए माह रमज़ान के फैज़ान से मालामाल होने की कोशिश करें। एक आखिरी बात मैं अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें अता की गई है जो मुझसे पहले किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने नहीं अता फरमाया।
وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی شب، تو اللہ عز و جل میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ ایک بار رحمت کی نظر فرما دے تو پروردگار عالم کبھی اسے عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے نکلتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے روزے دار بندوں کے لیے تو تیار ہو جا۔ اور پانچویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو پروردگار عالم سارے روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ 5 خصوصیتیں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ ساری خصوصیتوں سے اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو جیسا میں نے مکمل بیان میں کہا کہ استقبال ماہ رمضان میں کن چیزوں کا خیال کرنی چاہیے، آپ بالخصوص ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے رمضان کے روزوں کا خیال کیا، رمضان کا احترام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی، اور وہ 4 عادتیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، کلمہ شہادت، استغفار اور جنت بار بار مانگنا اور جہنم سے بچنا، یہ چاروں چیزیں اگر آپ نے اپنے اندر پیدا کی اور گناہوں سے نفرتیں پیدا کی تو انشاءاللہ عز و جل یہ ماہ رمضان ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بولتا ہوں، یہ رمضان آ رہا ہے، ابھی 3 سے 4 دن ہے، پتہ نہیں کہ کس کو ملے کس کو نہ ملے، ہے کہ نہیں؟ ہو سکے کہ ہم میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو سکے کہ ہم میں سے سب کو سب وہ ماہ رمضان مل جائے۔ اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہے کہ جس کو ایک بار رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے، ایک بار، میں پورے بار کی بات نہیں کہتا ہوں، ایک بار رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے، اور جو پہلے کسی حادثے کی وجہ سے شہادت کی موت مرا، پہلے مرا 1 سال پہلے، اور ان کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا، اور جس کو رمضان کا مہینہ ملا وہ طبعی طور پر مرا، لیکن اس نے رمضان کی عزت کے احترام کیا، روزے رکھے اور سارے مقاصد کو پورے کیے، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اس شہادت کے مرتبے پانے والے سے زیادہ اللہ اسے مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی، بس شرط یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو ہم کو پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔